اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ ایمان والو، پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ واقعہ تو بہت لمبا ہے، میں مختصر عرض کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا کہ چچا کی دولت بہت زیادہ تھی، تو بھتیجے کی نیت خراب ہوئی کہ اس کو قتل کر دوں اور اس کا سارا مال میرے ہاتھ میں آ جائے گا۔ بھتیجے نے جب قتل کیا اور زار و قطار ہونے لگا، کہنے لگا اے میرے چاچا کو کسی نے قتل کر دیا، تو اس بات کا بستی والوں کو پتہ چلا، سارے اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے اب کیا کریں، کس نے قتل کیا ہے؟ ایک دوسرے کو کہنے لگے، تو سب نے مل کر کہا پریشان نہ ہو، چلو چلتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ ہم کو بتائے گا۔ تو سارے لوگ اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اے اللہ کے نبی، ہماری بستی کا ایک سردار تھا، اس کو قتل کر دیا گیا، تو آپ ہی اللہ سے پوچھیں کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی فریاد سنتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین، میری قوم میرے پاس آئی ہے، تو آپ حکم فرمائیں کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نام بتا دیتا، اس میں بھی حکمت ہے، ایک راز ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا، ایسے کرو، ایک گائے خریدو اور اس کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول کے جسم کو لگاؤ، اور یہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوگا اور اپنا قاتل خود بتائے گا۔ تو ایسے ہی کیا قوم نے، اور ایک اچھی سنہرے رنگ کی گائے خرید کی اور اس کے اللہ کے حکم سے اس کو ذبح کیا اور اس کے جسم کے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر اس مقتول یعنی جو قتل ہوا ہے انسان، اس کے جسم کو لگایا، وہ انسان زندہ ہو گیا۔ جب وہ زندہ ہوا، اس سے پوچھا کہ آپ کو کس نے قتل کیا ہے؟ تو جو شخص زیادہ زار و قطار رو رہا تھا، تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے۔ لوگ حیران رہ گئے
کہ زیادہ سے زیادہ زاروں قطاری یہ رو رہا تھا اور فریادیں کر رہا تھا، تو قتل بھی اس نے کیا ہے۔ ایمان والو، اس سے ایک اور چیز بھی ہے۔ آج کل جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم مرنے والے کے لیے پیچھے سے صدقہ خیرات کرتے ہیں یا اس کے نام پر کوئی چیز صدقہ کرتے ہیں، یہ اس کے لیے ہے کہ صدقے کا کام خود اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اگر کوئی تمہارا گھر کے افراد پر دکھ ہے، مصیبت ہے، گھر میں کوئی تکلیف ہے تو صدقہ کریں۔ اگر اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اس کے لیے بھی صدقہ کریں۔ صدقہ چاہے رقم دیں، چاہے کہ پھل فروٹ لے کر اس کے لیے دعا مانگیں، چاہے اس کے لیے کوئی دینی درسگاہ میں رقم دے دیں، کوئی راستے پر نلکا وغیرہ لگوا دیں، لوگ پانی پئیں، اس کا ثواب اس کو ملے۔ کیونکہ ہمارا کام ہے صدقہ کرنا اور دعا مانگنا، اس کا ثواب پہنچانا یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا ہوا ہے، جو بھی انسان اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتا ہے، اور فرشتے اس کے گواہ ہیں۔ کیونکہ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، جس کے لیے کرتا ہے، اور اس کا ثواب فرشتوں کی ڈپٹی ہے، وہ فرشتے وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ جس طرح یہ دو فرشتے ہمارے کاندھوں پر ہیں مگر نظر نہیں آتے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا، کرامن کاتبین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ۔ دونوں کاندھوں پر دو فرشتے ہیں، ایک دائیں ایک بائیں طرف، ایک نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا گناہ لکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی پکی محبت رکھیں، اور پیارے نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ سچی پکی محبت رکھیں اور تابعداری کریں۔ دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیارے آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔